पॉलिसी कौन बनाता है, कैसे बनाता है? हम रोते रहते हैं IPPs के हवाले से, रेकोडिक के हवाले से। वाशिंगटन से आया, उन्होंने आपस में बात की, किसी से बात नहीं करनी, कोई निज़ाम नहीं बनाना। पॉलिसी साजी अगर ये निज़ाम है और अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सोच विचार नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है। क्या वो कमेटी जिसमें आप भी शामिल रहे, क्या आप रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी के लिए, या ये शायद जो कह रहा है डोनर बनाता है, आप लोग इंडोर्स करते हैं, क्या होता है? जो पहले 20 साल थे उनमें हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, कुछ स्टेट बैंक से आया, वही है। कोई रिप्रेजेंटेशन आपके यहाँ नहीं है। वो क्या कर रहे हैं उनको कोई पूछने वाला ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। एक बात जो हम कभी नहीं करते इस मुल्क में, किसी फोरम पे भी नहीं करते, हर कोई कहता है कि हमें सब सॉल्यूशंस पता हैं पर हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो हम इस वक्त दो बातें पूछना चाहते हैं अपने एक्सपर्ट से। एक तो पॉलिसी कौन बनाता है, कैसे बनाता है, फिर उसके बाद पूछेंगे, पहले तो ये पूछ लें कि पॉलिसी कौन बनाता है और कैसे बनाता है और कैसे बनती है। तो शायद कारदार साहब आप शुरू करें, पॉलिसी कौन बनाता है, कैसे बनाता है? दो तीन चीज़ें बुनियादी। एक तो यह है कि हमारे यहाँ ये जो निज़ाम है उसमें जिसको हम अंग्रेज़ी में कंसल्टेटिव प्रोसेस कहते हैं वो तो है नहीं। बाय एंड लार्ज लोग बंद कमरों में बैठ के वो पॉलिसियाँ बनाते हैं और फिर बाद में दुख होता है। मिसाल के तौर पे हम रोते रहते हैं IPPs के हवाले से, हम रोते रहते हैं रेकोडिक के हवाले से। तो वो जो पॉलिसियाँ बनी उसमें अब आके तो वो पॉलिसियों में डिज़ाइन वाला पार्ट, और ये कल मसूद भी इसी हवाले से बात कर रहे थे कि ये काम कि अगर खुल के बात की जाए, उस पर थोड़ा सा काम हो, कोई ड्राफ्ट बने, लोग उस पर बातचीत करें, तो ये उससे और ट्रांसपेरेंट निज़ाम हो बात करने का, तो ये बात आगे चले। इस वक्त ये बिल्कुल अंदर खाने होती है और दूसरे पे भी आता हूँ। एक सेकंड, अंदर खाने की मैं आपको दो मिसालें दे देता हूँ जस्ट टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। एक ये कि जब, और दिस इज आई गिव यू एन एग्जांपल, ये इसी हफ्ते का FBR ने फैसला किया है कि जी 2 लाख से ज़्यादा अगर आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है तो हम उसकी डिटेल आपसे मांगेंगे, ये डॉक्यूमेंट। और आप सबको जो टैक्स अपना भरते हैं आपको पता है कि आप अपने पिछले साल की वेल्थ स्टेटमेंट निकालते हैं, फिर इस साल की आमदन दिखाते हैं और फिर खर्चा दिखाते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। पर वो कह रहे हैं नहीं, 2 लाख की वजह से होगा, किसी से पूछा नहीं है, 2 लाख की वजह से होगा, ना किसी ने सोच विचार की, 2 लाख होगा तो हम आपको नोटिस भेजेंगे। ठीक, ये डॉक्यूमेंटेशन वाला जो, और जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर कैश करते हो तो 15 लाख पे हमसे आपसे 10 लाख पे आपसे सवाल पूछे। सो एक तरफ बात डॉक्यूमेंटेशन किया, दूसरी तरफ है कि कैश अगर ताड़ा 10 लाख है तो फिर उसके बाद ही पूछा गया। ठीक, सो वो ये जो है ना कि बगैर सोच विचार किए, बात किए बगैर ये कर। दूसरे जो बुनियादी इसमें पहलू रहे हैं वो ये है कि बिकॉज वी हैव बीन अंडर द फंड प्रोग्राम, जिसमें फिर वो हर किस्म के पिछले 23 प्रोग्राम तो हो गए, उसमें हर किस्म के डोनर शामिल हो जाता है। या वर्ल्ड बैंक ले लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक ले लें, वो आते हैं तो फिर वो पॉलिसी में बनाने में शामिल होते हैं। अच्छा, और उनका जो उस पर हमारे पर इन्फ्लुएंस है वो कुछ हद तक वो कामयाब होते हैं, कुछ हद तक नहीं भी होते, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस की वजह से वो भी कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू नहीं हुआ होता। वो वाशिंगटन से आया, उन्होंने आपस में बात की, वहाँ चले गए। और मिसाल के तौर पे पिछले दिनों इन लोगों ने पाइट के साथ मिलके एक सेशन किया लाहौर में और आई वाज सपोज्ड टू मॉडरेट। तो मैं हैरान था कि जो डिस्कशन हो रही थी उसमें सिर्फ ये था कि आप बताएं हमारी रिकमेंडेशंस की तायीद करें। लेकिन भाई मुझे ये समझ नहीं आ रही, तो मुझे ये 4 चीज़ों के सवालों के जवाब तो दे दें। मिसाल के तौर पे
وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی ہماری ایکسپورٹ کا پوٹینشیل 88 بلین ہے. میں نے کہا یار مجھے سمجھا تو دو کہ یہ نمبر کہاں سے آیا. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کہا کہ چلیں مجھے اسمپشنز بعد میں بتا دینا, پر میں شکر گزار ہوں بل گیٹس کا کہ اتنا پرسائز نمبر ہے ایکسپورٹس کا, کیونکہ ون وڈ ایکسپیکٹ کہ اگر کوئی نمبر نکالیں گے بھی تو 80 سے 85 ہوگا یا 85 سے 90 ہوگا, 88. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر ڈسکشن نہیں ہو سکتی تھی. آپ بتائیں یہ کیا ہے. اور آئی کوڈ سی وہ اچھے صاحب ہوں گے, ہی واز ناٹ ٹیکنگ اینی نوٹس آن واٹ ادر پیپل ور سیئنگ. اور یار اتنا ہی ہو جاتا ہے کہ یہ کر لیا جائے. آپ یہ دیکھیں یہ کانفرنس آپ کر رہے ہیں نا, آپ نے کوئی دیکھا ہے ورلڈ بینک کا بندہ آ کے یو نو ہو از بین رسپانسبل فار دا ریسنٹ رپورٹ جہاں پہ وہ ریفارم ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک, دے آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان اے کنسلٹیو پروسیس. میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو سسٹم بن گیا ہوا ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی, کوئی نظام نہیں بنانا, ایک بند کمرے میں کرنا. مثال ورلڈ بینک کی, اور میں اس پہ ختم کر دوں گا, اجاز وڈ بی فار مور ایلیکوینٹ. مثال ہے انبلنڈلنگ واپڈا کی ہوئی تھی. کسی نے سوچ بچار کی تھی کہ یار یہ ڈسکوز ہے, ڈسکوز آپ کے سامنے ہے, ڈسکوز کے حالات ہیں, ان کے پاس کوئی ایکوٹی نہیں ہے, کسی کے پاس ایکوٹی نہیں ہے. دے نیور واز اسٹارٹڈ ود ایکوٹی. سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی مجھے کسی کو ایک بیلنس شیٹ اپنی دکھا دے جو بنی ہو, جو پتہ ہو ایسٹس کتنے ہیں اور لائبلٹیز کتنی ہیں. سو وہ ایک نظام بنتا ہے, کوئی سوچ بچار نہیں ہوئی ہوتی اور اسی طرح چلتا رہتا ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کسی قسم کی ایویلیویشن بھی نہیں ہوتی. اور ہمارے یہاں وجہ ان کی بات ماننے کی ایک ہی رہی ہے ہمیشہ کہ یار یہ ہمیں پیسے دیں گے تو ہمارا جو بیرونی خسارہ ہے اس کو ہم نے کسی طرح سے اس کو فنانس کرنا. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں کہ یہ چلتا جائے. اور آخری بات اس میں کہ جو ان کے ساتھ پالیسی سازی میں انوالو ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کی مرات آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. وہ جنگ کے ٹرپس ہیں, آئی کین نیم فارمر گورنر اسٹیٹ بینک, آئی کین نیم دی فائنانس سیکرٹری, جو عہدوں سے پہلے کسی ڈونر کے ساتھ کام کر رہے تھے, پھر یہ عہدے لیے ٹو ایکچولائز دیز پوزیشن اینڈ دیو گون بیک ٹو دا سیم ڈونرز. کیا کہہ سکتا ہوں. سو پالیسی سازی کا اگر یہ نظام ہے اور اگر اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, سوچ بچار نہیں ہے, ایویلیویشن نہیں ہے, تو یہی اسی طرح ہم سب ماتم کرتے رہیں گے کہ یار یہ ہوا, اس میں کسی نے پوچھا نہیں. آج آئی پی پی سے ہم آئی پی پیز کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں اور یہ ڈسکلوز کا کوئی پتہ نہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پرائیویٹائزیشن کر دیا. جب وہ آ گئے ہیں کہ اب اس کی پرائیویٹائزیشن کر دینی چاہیے, ہاں جی فیس کو بک سکتا ہے, لیس کو بک سکتا ہے. کسی نے بیٹھ کے سوچا نہیں ہے, دیکھا بھی نہیں ہے پوری طرح کہ یار یہ بک سکتے ہیں, یہ نہیں بک سکتے. اور میں اس پہ ختم کروں گا کہ میں کسی سے اس دن پوچھا کہ جی یہ فیسکو از اے ڈسکو وچ از مارکیٹیبل. میں نے کہا ان کی بیلنس شیٹ پہ, بیلنس شیٹ نہیں جو نمبرز ہیں ریسیویبل دکھایا, بٹ یہ عامر دورانی بیٹھا ہوا, یہ ریسیو ہوگا کہ نہیں ہوگا. ریسیویبل تو ہے بٹ وی آل نو ریسیویبل ہیز ٹو بیکم. کتنے سال سے ریسیویبل ہے. اور ایوری ون از لوکنگ ایٹ سم نمبر کہ جی بات یہ ان کی پروفٹ بڑی اچھی ہے, وداؤٹ ریئلائزنگ that the profit is reflected in a receivable which will never be received. So in a sense یہ جو ڈبیٹ ہے یا ڈائلاگ ہے یا ڈسکشن ہے وہ میرا خیال ہے یہ ٹرانسپیرنسی اور کنسلٹیو پروسیس کے تھرو ہونی چاہیے اور انوالو کرے نا لوکل لوگوں کو. ٹھیک, ہم اچھوت تو نہیں ہے نا یار. تھینک یو شاہد صاحب. اجاز نبی یہ بتائیے, آپ ماشاء اللہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بہت جگہ آپ نے سرو کیا ہے, بہت ساری کمیٹیز پہ بھی آپ آئے ہیں. ایک حکومت کی اسٹینڈرڈ چیز ہے کہ وہ کمیٹی بنا دیتی ہے 50 بندوں کی. کیا وہ کمیٹی جس میں آپ بھی شامل رہے, کیا آپ رسپانسبل ہیں پالیسی کے لیے, یا یہ شاہد جو کہہ رہا ہے ڈونر بناتا ہے آپ لوگ انڈورس کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ شکریہ ندیم. سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو, آپ نے ایک بڑا اچھا یہ فیسٹیول شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک پالیسی کے بارے میں اور اکنامک مسئلے کے بارے میں اس قسم کی بات چیت جو ہے
اس میں ایک انفارمیلٹی بھی ہے جو کہ اچھی چیز ہے، اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس قسم کی گفتگو ہونی بہت ضروری ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا فیسٹ ہے، تو اس کو میں آپ کی مبارک دینا چاہتا ہوں. آپ کا جو مخصوص سوال ہے، میں اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا جو ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ پالیسی کون بناتا ہے اور کس قسم کی پالیسی بنتی ہے، اس کو تھوڑا نا میں کرسٹلائز کرنا چاہتا ہوں وتھ سم ڈیٹا، تاکہ قیاس آرائیوں سے بات نہ ہو، تھوڑا سا نا ڈیٹا ڈریون بات ہو. تو میں نے 2 پیریڈز پاکستان کی اکنامک ہسٹری کے بڑے غور سے دیکھے جب پاکستان کو کنسیشنری کیپٹل مل رہا تھا باہر سے. کنسیشنری کیپٹل کا مراد ہے ایڈ مل رہی تھی. 1960 سے لے کے 1980 کا پیریڈ، اس میں پاکستان کو بہت ایڈ ملی، اور اس کے بعد 2000 سے لے کے 2022 تک کا پیریڈ. ایکچولی 2021 سے شروع ہوتا ہے جب 9/11 ہوا امریکہ میں، اور اس کے بعد کا 20 سال کا پیریڈ. میں نے ان 2 پیریڈز میں دیکھا کہ یہ 2 پیریڈ سے جب پاکستان کو بے اندازہ فورن ایڈ ملی. اب ظاہر ہے فورن ایڈ یا ملتی ہے امریکہ، انگلینڈ، یا ملتی ہے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک. تو پالیسی کون بناتا ہے؟ واضح ہے کہ اس میں ان کا بہت بڑا رول ہوگا، کیونکہ یہ کنسیشنری کیپٹل دیتے ہیں، اور اس کے بعد شاہد نے تو اور بھی کئی ایشوز گنوا دیے ورلڈ بینک وغیرہ کے ساتھ انگیج کرنے میں. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ایڈ ملتی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اکانومی کے اوپر. تو جو پہلے 20 سال تھے ان میں ہماری گروتھ بہت اچھی ہوئی. ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ تھا، انڈیا سے زیادہ تھا، اور ہمارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو اچھا خاصا تھا. ہماری انڈسٹریلائزیشن بہت اچھی تھی. چنانچہ جو موٹے موٹے 5-6 ویریبلس ہم دیکھتے ہیں اکانومی کی پرفارمنس کو اسیس کرنے کے لیے، ان ویریبلس میں ہم بڑا اچھا کر رہے تھے. اب آپ لیجئے 2000 سے لے کے 2022 تک کا پیریڈ، اس میں بھی ہمیں بے اندازہ کنسیشنری کیپٹل ملا. جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی. جنرل مشرف کے پہلے 3 سال بہت ریفارم کیا جنرل مشرف نے، ان کو کوئی امداد نہیں ملی. لیکن 2011 کے بعد، سپٹمبر 11 کے بعد انہیں بے اندازہ پیسے، اور جو پرانے قرض تھے ان میں بھی کافی چھوٹ مل گئی. تو میں نے کہا کہ اب دیکھو یہ جو اس دفعہ جو چھپڑ پھاڑ کے ہمیں مدد ملی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. وہ تمام ویریبل جو بہت اچھا کر رہے تھے 1960 سے 1980 تک، وہ تمام ویریبل بہت ڈیٹیریٹ کر جاتے ہیں. آپ کی گروتھ سٹیگنیٹ ہو جاتی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ گر جاتی ہے، آپ کی انڈسٹریلائزیشن سٹیگنیٹ ہو جاتی ہے، اور آپ ساؤتھ ایشیا میں ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو آپ کا سب سے کم ہو جاتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہی لوگ پہلے امداد کر رہے تھے، وہی لوگ بعد میں امداد کر رہے ہیں. ہمارا پالیسی میکنگ انوائرمنٹ میں کیا تبدیلی آئی کہ ہم پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کر سکے. سو میں نے اس کو تھوڑا اور کریدا. میں نے کہا کہ وہ کس قسم کی لینڈنگ کر رہے تھے ورلڈ بینک والے پہلے پیریڈ میں، اور اس لینڈنگ میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی. اب مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں ورلڈ بینک میں بہت دیر کام کرتا رہا ہوں، کہ 1985-1990 کے قریب بہت ڈسکشنز ہوئی ورلڈ بینک میں کہ یہ جو ہم امداد دیتے ہیں، جس میں کہ ہم پروجیکٹ میں گھس جاتے ہیں کہ آپ سڑکیں بنا دو، یا آپ ڈیم بنا لو، یا فلانی چیز لو، یہ بہت انٹروژن ہے. یہ بہت انٹروژن ہے، اور ہمیں ملکوں میں اتنا انٹروڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان کو بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دینی چاہیے، اور ہم ایک موٹی موٹی کنڈیشنز لگا دیں گے کہ بھئی آپ اپنا ٹیکس ریفارم کر لیں، آپ اپنے ایکسچینج ریٹ کو ٹھیک رکھیں، آپ لیجسلیشن کو ٹھیک کر لیں، آپ ڈی ریگولیٹ کر لیں، وغیرہ وغیرہ. یہ کریں گے، لیکن ہم ڈیٹیلز میں نہیں گھسیں گے.
تو بنیادی طور پہ اصولاً تو یہ ایک اچھی ڈیسیژن تھی. اس کے برعکس پہلے پیریڈ میں زیادہ تر ہمیں ایڈ ملی پروجیکٹ ایڈ, سڑکیں بنیں گی, ڈیم بنیں گے, پورٹ بنیں گے وغیرہ وغیرہ. اب اس قسم کی ایڈ کا ہمارے پہ بڑا اچھا اثر ہوا, لیکن جو ٹریڈیشنل قسم کی جس کو ہم اسٹرکچرل ریفارم یا بجٹ سپورٹ ایڈ کہہ رہے ہیں, اس کا اتنا اچھا اثر نہیں ہوا. انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. ہم نے امپلیمنٹیشن کرنے سے بالکل اس وقت تک ہاتھ اپنے باندھ لیے ہوئے تھے. اور وہ ہم نے کیوں باندھے تھے؟ فرق کیا آیا پاکستان میں؟ کیا فرق آیا؟ یہ تو فرق آیا نا لینڈرز میں, جو استعمال کرنے والے ہیں ان میں کیا فرق آیا. 2000 کے بعد پاکستان بیکیم اے سیکیورٹی اسٹیٹ. ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو فوکس تھا وہ تھا کہ جو ہم نے افغانستان میں انوالومنٹ کیا ہے, اس انوالومنٹ پہ جو فال آؤٹ ہونا ہے اس سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں. پاکستان کا ساری توجہ, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں, میں اس وقت شروع میں ارلی ریٹائرمنٹ لے کے ورلڈ بینک سے لاہور میں آیا تھا, تو ہر روز بم پھٹتا تھا وہاں پر. لاہور میں, پشاور میں تو انتہا ہو گئی تھی. چنانچہ ہمارا سارا فوکس بن گیا سیکیورٹی اسٹیٹ کا. سیکیورٹی اسٹیٹ پھر ریفارم کرنے سے مجبور ہو جاتی, وہ کوئی رسک نہیں لیتی ریفارم کرنے کے لیے. تو اس ایڈ استعمال کرنے والوں میں یہ تبدیلی آئی, اور ایڈ دینے والوں میں جو آئی, اب میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کو انہوں نے مدد دینے کا یہ بڑا اچھا آپ نے کھینچا. اگر آپ نے ایڈ دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے پاکستان کو ان سچویشنز میں, جبکہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئی ہے اور سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئی ہے, تو پھر آپ کو گرانٹ دینی چاہیے, آپ کو لون نہیں دینا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کیپیسٹی ٹو پے بیک دا لونز وہ گرتی جا رہی ہے. ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہو رہا تھا. آپ کو اس صورت میں, اور آپ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ایڈ دے رہے تھے. ورلڈ بینک کی ٹیمز نہیں دینا چاہتی تھی اگلی قسط, لیکن ہمارا بورڈ, ورلڈ بینک کا بورڈ مجبور کرتا تھا کہ ان کو لینڈ کیا جائے. اگر آپ نے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کسی ملک کی امداد کرنی ہے تو اس کو گرانٹس کے طور پہ کریں, اس کو ایڈ لونز کے طور پہ نہ کریں. تو میں اس کی یہ کہانی کافی لمبی ہے, لیکن میں اس کو یاد نہیں, یہ کہانی کافی لمبی ہے, بٹ یہ کسی اور سیشن کے لیے. کسی اور سے ہم نے ایڈ کی بات نہیں کی, ہم نے بات کی پاکستان میں پالیسی کون بناتا ہے. آپ سے جو سوال تھا کہ جو اتنی جوائنٹ کمیٹیز بنتی ہیں, ٹاسک فورس, اس میں آپ بھی بیٹھتے ہیں, وہ ٹاسک فورس رسپانسبل ہیں کہ نہیں؟ اور جو سیکٹری فائنانس اور سیکٹری وغیرہ جو لوگ ہیں, جو منسٹر ہیں, آر دے رسپانسبل اور ناٹ؟ فار ایگزامپل, ڈو گورنمنٹس پٹ آؤٹ وائٹ پیپرز, ڈو گورنمنٹ پٹ آؤٹ پالیسی پیپرز, اور ڈو دے ورک وتھ؟ فار ایگزامپل پی ایف ایم لا کس نے بنائی؟ پی ایف ایم لا آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ نے بنائی. کمپٹیشن کمیشن کس نے بنائی؟ ورلڈ بینک نے بنائی. جو وہ کموڈیٹی وہ ہے ایکسچینج ان کراچی, ورلڈ بینک نے بنائی. دیکھیے یہ بھی ایک ڈیٹیلز ہے, جو آپ نے بات کی وہ لمبی اسٹوری, اس پہ بات کر سکتے, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان دیٹ. مائی پوائنٹ از, شاہد صاحب ٹیل می, یہ جو جوائنٹ کمیٹیز بنتی ہیں, ٹاسک فورسز, ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور یہ ہمارے پاس پالیسی پیپرز کیوں نہیں آتے؟ پالیسی پیپرز جو آتے ہیں صرف ڈونر سے آتے ہیں, ہم تو نہیں بناتے. بعد کی ماضی کی باتیں چھوڑے, وہ ہو سکتی ہیں, وی شوڈ ڈو انادر سیشن آن دیٹ. نہیں, وہ بنیادی بات میں نے اس لیے وہ پہلے بھی کر دی تھی کہ ہمارے ہاں یہ نہ کوئی اس پہ کام کرتا ہے, ڈونر آ کے دے دیتا ہے, میں بھی سہل پسند ہوں, مجھے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مل جاتے ہیں. اور کیونکہ انٹینشن بھی نہیں ہوتی, اس حد تک میں اجاز سے اگری کرتا ہوں, انٹینشن بھی نہیں ہوتی امپلیمنٹ کرنے. آپ کے سامنے ہے. سو ان اے سینس وہ دے رہے ہوتے ہیں, ہماری بھی اس حد تک کچھ چیزوں پہ ہم. Sorry to interrupt. Then you are agreeing that there are good things to implement in there. جیسے آپ نے آئی پی پیز وغیرہ کی بات کی. نہیں, میں good things to implement. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے امپلیمنٹ کرنے, کیونکہ جیسے اجاز نے کہا کہ بڑی براڈ بات ہوتی ہے, ڈیٹیل نہیں ہوتی. تو میں اور آپ روتے رہتے ہیں کہ یار یہ جو ایکچوئل امپلیمنٹیشن اسٹیپس ہیں and what the instruments are the ones which are critical for implementation, وہ اس لیول آف ڈیٹیل نہیں ہوتی. دوسرا, there is nothing, no research and no evidence based some policy making input جو اس کی بیسس پہ آ رہی.
जो बैठे होते हैं, नो वन सीम्स टू बी अकाउंटेबल. मैं आपको छोटी सी मिसाल ये देता हूँ. मैं उस इदारे में पहले था, वो स्टेट बैंक में. इस वक्त डिस्पाइट व्हाट इज हैपनिंग टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, उनका एक ही मैंडेट है ना, इन्फ्लेशन को गिराना है. यू नाउ हैव अ सिचुएशन देयर इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका एक ही काम रह गया कि जी वो इंजेक्शन वगैरह को दे के maintain a policy rate simply because they have decided what it is. And no one is being held accountable, neither the Monetary Policy Committee nor the State Bank. कि यार ये तुम्हारा मैंडेट था, कुछ दिखाओ तो सही ना कि क्या हो रहा है. सो वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि नो वन सीम्स टू बी अकाउंटेबल बिकॉज ना किसी के पास मिनट्स हैं, ना किसी ने वो पेपर निकाला है, कोई देख के कह सके कि यार तुम्हारी ये प्रपोजल थी है, उसके बाद ये पॉलिसी बनी ये. तो इस वक्त तो कमेटी मेंबर तो यही कहता है कि यार मैं तो बड़ा बोलिया सा लेकिन उन्होंने मेरी गल नहीं सुनी. बट नो वन इज विलिंग टू स्टेप डाउन. सो सवाल यही है कि भाई आपने अगर कोई पेपर लिखा है विच इज़ पार्ट ऑफ अ कंसल्टेटिव प्रोसेस, कमेटी इंसिस्ट करे कि यार हमारे मिनट्स इकट्ठे करके बांट दिया जाएं, लोगों के सामने हो कि डिस्कशन क्या हुई थी बिफोर अ पॉलिसी डिसीजन टुक प्लेस. माय व्यू इज आज सुबह शहजाद सलीम ने एक सवाल पूछा, एंड यू नो हु शहजाद सलीम इज, मंचा का नेफ्यू. उसने पूछा कि ये स्टेट बैंक क्यों नहीं इजाज़त देता और बैंक बनाने की, कोई लाइसेंस नहीं देता. स्टेट बैंक जो है बिहेविंग लाइक अ कार्टेल एनफोर्सर फॉर बैंक्स. ठीक है जी. दूसरी चीज़ मुझे बताइए, स्टेट बैंक में आपने क्यों खोला हुआ है एक इदारा फॉर एसएमईज, एक इदारा फॉर हाउसिंग, एक इदारा फॉर, इज दैट द स्टेट बैंक्स जॉब? क्यों हुआ था ये? उन्होंने तो वो रेगुलेटर होने के बावजूद दे हैव बीन आल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ द essentially creating what you and I would call the क्या कहते हैं उसको यार वो जो financing, micro financing. So despite being the regulator, so I suppose कुछ functions actually they should not be performing while being But did they not do it at the behest of DFID? वो डिफिड के बहस पे हुआ था, वो ठीक है, आपकी बात आनी व्हाट यू वर लीडिंग टू. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन व्हिच डजंट टेक प्लेस ओपनली. दैट टू मी इज द रियल इशू. अगर ओपन डिस्कशन होगी, खुल के बात होगी, शेयरिंग ऑफ अखले कुल कोई नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि, बट इफ देयर इज अ पेपर सेंट आउट फॉर पीपल टू रिएक्ट टू, एटलीस्ट आप कह सकते हैं ना कि यार हमने लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की. आप दिस इज द क्लासिक एग्जांपल. ना कोई डोनर आया, ना कोई पॉलिटिशियन आया, ना कोई गवर्नमेंट की कोई रिप्रेजेंटेशन आपके यहाँ नहीं है. देयर इज अ डिस्कशन टेकिंग प्लेस, होपफुली अ डिबेट जिसमें दे शुड हैव पार्टिसिपेटेड एंड शेयर देयर थॉट्स ऑन अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, बट कोई नहीं आया, कोई नहीं आया. सो supposedly the decision making people, policy making people, whether it's representatives of government, politicians, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता. आप वो देखें ना कि आपने अभी एक सेशन किया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को, स्टेट बैंक से आया कोई नहीं आया. आपने वेबिनार किया था, स्टेट बैंक से कोई आया नहीं आया. तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो है ना कि नॉट पार्टिसिपेटिंग, टेकिंग डिसीजंस एंड not having a process of, you know, engaging with people. क्यों जाज साहब, how would you comment on that? क्या गवर्नमेंट इंगेज करती है, इंगेज कैसे करती है, क्यों नहीं? नहीं, जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था वो इतनी रेलेवेंट नहीं थी जितनी आपने उसको सुना दिया. अगर आपको पैसा मिल रहा है और उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही तो फिर आप क्यों ओनरशिप लेंगे रिफॉर्म की? हमारे साथ तो यही हुआ ना. हमें तो पैसा मिलना ही मिलना था. रिफॉर्म में तो कॉस्ट होती है, आपको पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ती है. कोई भी हुकूमत जब रिफॉर्म करेगी तो कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत से लोगों को नुकसान होगा. तो वो तो एक आपने कॉस्ट लेनी होती ना, पॉलिटिकल कॉस्ट. लेकिन अगर आपको पैसे मिल रहे हैं बगैर पूछ गुछ के तो आप क्यों करेंगे? लेकिन पैसे देने वालों ने जस्टिफाई करने होते हैं वो पैसे, क्योंकि वो एड की सूरत में नहीं आ रहे होते, वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं. चुनाचे वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम उन पे साइन करके कहते हैं अच्छा यार ये तो हो जाएगा, पैसे कहाँ हैं?
ہمیں تو دلچسپی صرف پیسوں میں ہے، کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ فرنٹ لائن بننے کی وجہ سے ہمیں ملیں گے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں تو پھر وہ اس معاملے میں وہ گلٹی نہیں ہے؟ ان کو نہیں پتا کیا یہاں ہو رہا ہے؟ سرجیت اس کا مطلب یہ تو پھر ان کو ایکسکیوز کر رہے ہیں. نہیں میں ان کو ایکسکیوز نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک ایسے ملک کی جس کو ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. ملیشیا از ڈن ویری ویل، ایوری بڈی نوز دیٹ. میں ملیشیا پہ کام کرتا تھا. ملیشیا ورلڈ بینک سے بہت کم بورو کرتا تھا، اس کو ضرورت نہیں تھی، لیکن ہر سال وہ جو اکانومسٹ تھے کہتے تھے آپ ہمیں اکنامک رپورٹ دیں، اور وہ خود ٹاپک چنتے تھے کس پہ کام کروانا ہے، کہ کیا ریفارم ہم نے کرنا ہے. تو ہر سال ہم ایک رپورٹ کرتے تھے. ایک سال جو ہمارے ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تم جاؤ گے تو کہنا کہ اگلی رپورٹ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بوروئنگ $300 ملین سے کم ہو گئی ہے. تو میں نے کہا لیکن ہمارا جو بینک کا اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ انالیسس کر کے ان کو دیں، خواہ وہ بورو کریں یا نہ کریں، یہ بینک کے رولز میں. اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے لیکن یہ تم نے کہہ دینا. میں نے جب ان کی سینئر ٹیم کو یہ بات کہی، اس میں گورنر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے فائنانس سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہیڈ آف پلاننگ واز سٹنگ دیئر. تو وہ ہوتا یہی تھا کہ میں پچھلی رپورٹ پریزنٹ کرتا تھا، وہ اگلی رپورٹ کا ٹاپک میں سے ڈسکس کرتے تھے. تو میں نے کہا اس دفعہ اگلی رپورٹ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ آپ کی بوروئنگ 300 ملین سے کم ہوگی. اس نے کہا لیکن بوروئنگ کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن میرے سینئر آفیسر نے یہ میسج کنوے کیا ہے تو میں کر رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا آپ مجھے بتائیں ہم کتنا بورو کریں تاکہ ہمیں یہ رپورٹس ملتی رہیں. دیٹ از اونرشپ آف پالیسی. ویری گڈ پوائنٹ. اس کے برعکس آپ کو بتاؤں، یہاں پر وہ نہیں ہے، بیکاز ہمیں چھپڑ پھاڑ کے ملا ہوا ہے ٹو بیکمنگ اے فرٹلائز اسٹیٹ. اس کے برعکس آپ کو بتا دوں، جب میں پلاننگ کمیشن میں تھا میں نے ورلڈ بینک کو کہا ہمیں آپ کی رپورٹ نہیں چاہیے. میں نے ڈیفڈ کو کہا ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے. ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ تو آپ سٹوری سنا رہے ہیں نا، وہ ان کا ری ایکشن تھا ہم کریں گے رپورٹ، چھپ کے کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے پیسے دینے ہیں. نو سوری پیسے دینے ہیں اپنی جگہ. آپ ان سے پیسے نہ لیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ رپورٹ کریں. دیکھیں بات سنیں، ان کی بزنس ہے لینڈنگ، آپ کو بھی پتہ ہے. اینڈ کوائٹ فرینکلی جو لینڈر ہے شوڈ ناٹ گیو ایڈوائس. یہ وال اسٹریٹ کا سب سے بڑا اصول نکلا تھا 2008 میں کہ لینڈر جو ہے وہ ایڈوائس نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو یا تو ورلڈ بینک پھر چپ کر کے بیٹھے نا اور کہے کہ جی میں لینڈر ہوں، میں پیسے نہیں دوں گا. ایک سیکنڈ، ناؤ لیٹ می کمپلیٹ. یہ جو ہے نا، یو میڈ اٹ انٹو اے ڈیبیٹ بٹوین دا لینڈرز اینڈ اس. نو، اٹس ناٹ اے ڈیبیٹ آن لینڈرز، اٹس اباؤٹ اس. وی آر بیہولڈن. وہ ہمیں فورس کرتے ہیں رپورٹیں دینے پہ. ابھی بھی ورلڈ بینک جو ہے فار ایگزامپل ایز شاہد سیڈ کہ وہ ہمیں ایک ریفارم ایجنڈا دے رہا ہے کہ تم اس پہ بات نہیں کر سکتے، ہم تمہیں دیں گے. آپ کا جو ڈیفڈ کا پروجیکٹ ہے، ریمیٹ کا، سیڈ کا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہے. 3 اپنے کنسلٹنٹ رکھے ہوئے ہیں بیوروکریٹس، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو کوائٹ فرینکلی ہمارا یہ پرابلم ہے. وی کانٹ مس اٹ. یو آر پرابلی رائٹ کہ جی ٹھیک ہے پیسہ نہیں لیتے، تو ہم تو کہتے ہیں پیسہ نہیں لیتے، وہ کہتے نہیں ہم نے دینا ہے، ضرور دینا ہے. اور ایک چیز اور ہے، ان کی لینڈنگ جو ہے نا، اجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیپ ہے، ان کی لینڈنگ از ویری ایکسپینسو. کیونکہ جب لینڈنگ دیتے ہیں اس کے ساتھ ٹیکنیکل اسسٹنس کے پیسے نہیں لگاتے. ٹیکنیکل اسسٹنس کے پیسے اگر آپ لگائیں تو لینڈنگ گوز ٹو 20-30% یار. اٹس. اور دوسری چیز جو کہہ رہے ہیں چھپڑ پھاڑ کے پیسہ ہے، اس پہ بھی بتا دیں. کیری لوگر میں جو پیسہ آیا تھا 4.5 بلین، اس میں سے ہمیں جو ملا تھا 3.5 بلین ملا تھا. 1 بلین ملا تھا، 3.5 بلین ان کے کنسلٹنٹ لے گئے. اس وقت بھی ذرا غور کریں، جتنے فرمز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیمونکس، آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ، DI، سب کے پاس انڈیویجولی حکومت پاکستان زیادہ پیسے پڑے، اور وہ کیا کر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. تو کوائٹ فرینکلی دیر از اے ٹینشن ہیئر دیٹ وی شوڈ ایکسپلور. یہ کہنا سارا قصور ہمارا ہے، ان کا نہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہاں، میں نے تو شروع میں ہی کہا تھا کہ انہیں یہ لینڈنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے تو ابھی بھی نہیں کرنی چاہیے. میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ انہیں کیوں نہیں لینڈنگ کرنی چاہیے تھی پاکستان کو، کیونکہ وہ صرف پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے لینڈ کر رہے تھے. So now the issue, وہ نہیں کرنی چاہیے. Now the issue is کہ they are involved and they want to remain involved. It's not only our problem. We may have Stockholm syndrome, but they also have a syndrome of abusing us. جی شاہد صاحب. نہیں، دو باتیں دیکھیں. ایک جسٹ پارٹلی سپورٹنگ واٹ اجاز سینگ، پارٹلی سلائٹلی ڈفرنٹ ویو. اب دیکھیں آج کو اگر آپ دیکھیں،
after 2 failures of the World Bank to deal with the FPR, it's still insisting to lend. And now we are going to borrow only for BOP reasons. So the fault lies with us as well. I'm not disputing that. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो भी कुछ नहीं सीखते, वो भी अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद सिक्योरिटी, ठीक है ना, वो खुद। अच्छा, हमने भी जो कुछ भी हुआ है हमारे यहाँ, मैं डोनर को फ्रैंकली इस मामले में ब्लेम नहीं करता, हमने किसी किस्म की कोई वैल्यूएशन नहीं की ऑफ ईदर एनी पॉलिसी या ऑफ ऑल प्रोग्राम्स दैट हैज टेकन प्लेस. आई डोंट care what the World Bank does in terms of evaluation of a project or a program. हमने अपनी भी internal कोई नहीं की, which has been a major weakness on our part. और कुछ नहीं तो हुकूमत ने खुद नहीं की यार, किसी और को कह देते, third party को, and in the process would have created capacity in the universities in particular. I genuinely believe if they had actually reached out to other research institutions कि अच्छा तुम policy में involved नहीं थे तो कम से कम मॉनिटरिंग नहीं थी, चलो इवैल्यूएशन तो करके दे दो हमें. देखिए, आपने जो शुरू में मुझसे सवाल पूछा था कि पंजाब में आपका एक्सपीरियंस रहा है, मेरा 3 साल पंजाब में एक्सपीरियंस रहा. मैं एडवाइज़र था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ. जब एनुअल डेवलपमेंट प्लान बनता था हर साल, मैं हमेशा कहता था कि जी हम नए प्रोजेक्ट्स तो अनाउंस कर रहे हैं, पिछले प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन करें तो हम नए प्रोजेक्ट अनाउंस करें. वो कमेटीज़ बन जाती थी पिछले प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन करने के लिए मेरे इसरार पे, लेकिन उनकी मीटिंग्स अभी शुरू भी नहीं होती थी कि अगले साल का एडीपी फॉर पॉलिटिकल रीजन अनाउंस हो जाता था. तो मसला ये है कि ये देखें, जब एक प्राइवेट बंदा अपनी बिजनेस शुरू करता है तो वो अगले प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पिछले प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करता है. यार वो वाकई मेरे पैसे सही लग रहे थे, उसके रिटर्न मुझे आ रहे थे, अगर आ रहे थे तो मैं अगली इन्वेस्टमेंट करता हूँ. जब आपने अपने पैसे नहीं लगाने, आपने किसी और के पैसे लगाने हैं और आपको पता है कि आपकी किसी ने सही तरह से अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर रही, तो फिर आपका मकसद सिर्फ यही रह जाता है कि मैं नए नए प्रोजेक्ट अनाउंस करूँ, पिछले प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन में आपको कोई दिलचस्पी नहीं रहती. तो ये इसका नदीम इसका सिरा वहीं से जाके शुरू होता है कि आप अपने पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए या नहीं. अगर अपने पैसों को नहीं इस्तेमाल करते तो आप कभी भी उसको जिम्मेवारी के साथ नहीं इस्तेमाल करते. अगर आप समझें कि ये जो भी हमें पैसे दे रहा है, they won't hold us accountable for it. इसमें 2 चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो ये पैसे उनके नहीं हैं, हमारे पैसे हैं. अगर वर्ल्ड बैंक हमें कुछ लेंड करता है, कुछ करता है, तो हमारे पैसे हैं, उनके तो नहीं. इसीलिए तो हम फंसे हुए हैं लोन देने में. तो हमारे पैसे हैं भाई, हमारे पैसे हम ही कंडीशन लगा के देते हैं और हमारे पैसे ही हमें बताते हैं कि तुमने ये करना है, वो करना है, तुमने वो कंसल्टेंट लेना वहाँ से. अब जो ये इसने इजाज़ ने बात की है FPR के प्रोजेक्ट्स, $150 मिलियन के पहले कंसल्टेंट दिए गए, अब हमें 400 बिलियन के और दिए गए हैं, अब 600 बिलियन के और दिए जाएंगे. यार मुझे समझ नहीं आती इसका हम क्या करें. नंबर 2, अगर आप देख लें, इन्होंने हार्वर्ड हमारे बंदे भेजे थे. भाई किस तरह भेजे थे, क्यों भेजे थे, को पता चले. इवैल्यूएशन हमें करने नहीं देते. अगर हम इवैल्यूएशन कहें तो वो नाराज़ हो जाते हैं और फिर दे पाउट एंड दे गो टू द एम्बेसडर एंड दे गो टू द प्राइम मिनिस्टर. दे हैव एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, वी डोंट. तो अब ये भी डाइकोटमीज़ हैं. बट मोर इम्पोर्टेंटली ज़रा मुझे एक बात बताइए ना कि जो आपने टास्क फोर्स की बात नहीं की, क्यों जी, यू बोथ बीन ऑन टास्क फोर्स, ये टास्क फोर्सेस क्या करती है? लेट्स गो टू द टास्क फोर्स. The last time was in a task force in prehistoric times. I gave up much earlier. Realized कि ये मेरे बस की बात नहीं है. One learned after the first. अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं. इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी कुछ नहीं करती. They are not statutory bodies. ये अगर ना मिले तो कोई नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं मिले. नहीं, पर वो उनकी वजह वो तो आपको भी पता, बनाई इसलिए जाती है कि जो बाहर शोर मचा रहे हैं उनको अंदर ले आओ ताकि वो शोर ना मचा सके. इतनी सी बात है. ऐसे लोगों को लाते हैं जो बिल्कुल शोर नहीं मचा रहे होते बाहर बैठ के. तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को अनाउंस क्यों किया जाता है. बिकॉज हाँ, अगर आप किसी पॉलिसी पे डिबेट करना चाहें तो उसके लिए एक यूजफुल फोरम है. मैंने कुछ अच्छी डिबेट्स भी उस पर अटेंड की हुई है, लेकिन दोज डिबेट्स डोंट सीम टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस. मैंने कम से कम नहीं देखा. एपिसोडिकली होता है
کچھ پیریڈ کے لیے شوکت ترین کی جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل تھی پہلے when he was finance minister with the PPP government, کچھ دیر کے لیے he took the council seriously اور ہم نے دیکھا تھا اس کی امپلیمنٹ ہوتے ہوئے. کچھ عرصے کے لیے عمران خان کی ایڈوائزری کاؤنسل بھی میں نے ایکٹیو دیکھی, لیکن بیچ میں انہی گورنمنٹس کے کئی لمبے پیریڈ ہوتے تھے جب صرف ہم باتیں کر کے گھر چلے جاتے تھے, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے اسٹیچوٹری باڈی, اس کی کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں ہے. اگر کوئی پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل نہ بنائے تو وہ کسی کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جا رہا ہوتا, کسی لا کے خلاف نہیں جا رہا ہوتا. شو ہے بیسکلی. But just one second, دیکھیں even in the case of statutory bodies, وہ بات وہی ہے کہ نہ کوئی ویلیویشن ہوتی ہے نہ کچھ. اسٹیچوٹری باڈی کی وجہ سے چلو ایک میٹنگ ہو جائے گی, اس کے منٹس نکل آئیں گے, پر فیصلہ پھر بھی کسی اور نے کرنا. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں, پاور سیکٹر جیسے آپ نے کہا ہماری ایکیلیز ہیل ہے. پاور سیکٹر میں ہم بہت ہیمریج کر رہے ہیں. پاور سیکٹر کا جو جینیسس شروع ہوا وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ سے شروع ہوا, چلو ٹھیک ہے مان گئے. پھر ورلڈ بینک نے آ کے آئی پی پی کیا. ورلڈ بینک ہیز نو اسکن ان دا گیم. جو ٹرم ہے اسکن ان دا گیم, یعنی کہ اگر آپ کوئی غلطی کریں تو آپ کو کوئی چپیٹ تو پڑے کم از کم, وہ کوئی نہیں ہے ورلڈ بینک کا. چلو ہو گیا, مانا ماضی میں چلے گی بات. اب آگے چلیں, ہم نے پاور سیکٹر کرائسس سے ڈیل کیسے کیا؟ 15 سال یا 20 سال ہو گئے, all the way from 94 to something. I'm sure all of you have seen a piece of the power sector crisis being played in the cabinet and the government. Play for me the scene کہ پاور سیکٹر کی ڈسکشن کہاں شروع ہوتی ہے, کیسے جاتی ہے, کیسے ڈیل ہو رہا ہے, یہ کام کیسے ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے شاید, یا اجاز who knows anything about the power sector reform? دیکھیں وہ جہاں تک پاور سیکٹر کا تعلق ہے, it is fascinating. I haven't seen a single decent report initiated by government. مسئلہ انہیں کا ہے نا, نہ انہوں نے کسی اور کو کہا ہے کہ یار یہ ذرا ہمیں سمجھا دوں کہ اس کا حل کیا ہے, کہ what do you think. Obviously اوور نائٹ تو اب نہیں ہوگا because of a lot of obviously contractual obligations and so on. But ایک you know نہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ انالیسس بھی نہیں ہوا جس کی بیسس پہ کہیں اچھا یار یہ ایک پاتھ ہے, یہ فریم ورک ہے اور یہ پاتھ ہے فار ایڈریسنگ دس ایشو. میں نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. وہ ایپیسوڈک ہے کہ جی اب وہ سرکولر ڈیٹ اتنا ہو گیا ہے, ٹیرف اتنا بڑھا دو, ڈونر آ جاتے ہیں, وہ اپنا ورلڈ بینک آ جاتا ہے, اور آف کورس اے ڈی بی اینڈ دی آئی ایم ایف. بٹ بنیادی بات وہی ہے کہ کوئی کسی کی, چلو ایک حماقت پہلے ہو گئی, پر اب تو خدا را ایک انالیسس کی حد تک آف دی ایشو, what are the potential ways to address it, what could be sequencing and the timeline. مجھے حساب سے میں نے کوئی ایک ایسا سیریس اٹیمپٹ نہیں دیکھا to put it out in the open. اجاز کوئی ایسا ادارہ ہے ہمارے پاس جو یہ کر سکتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ جو منسٹریز پاور سیکٹر کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں, منسٹری فار پاور اور بیسکلی انرجی سیکٹر کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, وہ منسٹری آف پاور ہے جو الیکٹریکل اس پہ جاتے ہیں, پھر منسٹری آف پیٹرولیم ہے جو کہ پیٹرول کے ایشوز پہ انوالو ہوتی ہے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیسیژنز لینی ہے آپ نے انرجی سیکٹر کے ریفارم کی, ان ڈیسیژنز کے لیے آپ کو ایویڈنس دیکھ کے ڈیسیژن لینی پڑے کہ ایویڈنس کیا بتاتا ہے کہ لیکیج کہاں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے, اور وہ سارا ایویڈنس ان کے پاس ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ڈسکوز ہیں ان کا ایویڈنس بہت اچھا ہے اور موجود ہے. جو منسٹریز ہیں, جو نیپرا ہے جو ڈیسیژن لیتی ہے کہ اپنے پرائسنگ کیا کرنی ہے, ان کے پاس بھی ڈیٹا موجود ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو 4 مین ایونیوز ہیں انرجی کرائسس کے, ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں آئی پی پی کے ساتھ, وہ کانٹریکٹس صحیح ہیں یا نہیں ہیں, ان کی وجہ سے آپ کی کاسٹ کتنی بڑھ رہی ہے. اس پہ کافی کام ہو چکا ہے, ہمیں پتہ ہے اس پہ کیا کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسری جو ایونیو ہے وہ یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھتی ہیں
تو ان آئل پرائسز کو ہم نے کس حد تک پاس آن کرنا ہے اور کس قسم کے استعمال پہ پاس آن کرنا ہے، اس کا بھی ہمیں سب علم ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تیسرا And you see the reports there? The reports are available? the reports are available. Available? Well, I don't know if they're public. ہمیں تو کوئی نہیں مل رہی. I don't know if they're publicly available, but they certainly have papers. Internally available ہے. Internally available as far as I know. Okay. آخری جو سب سے امپورٹنٹ ایونیو ہے وہ ہے جو لائن لاسز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو بل ہے نا، جو بل بڑھتا ہے تو اس کی یہ چاروں وجوہات ہوتی ہے. کچھ بل بڑھتا ہے کیونکہ آپ نے کانٹریکٹس کی وجہ سے پیسے دینے خواہ آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دوسرا ہے کہ جو انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں اس کا آپ کے بل پہ اثر ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے لائن لاسز کا. اگر ڈسکوز اپنی لائنز کو صحیح طرح سے نہیں چلا رہی، ٹیکنیکل لاسز بھی ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن اس میں چوری کا شامل بھی بہت ہے. تو ان تمام کے اوپر انڈیویجول لیول پہ ان کے اوپر ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے. پر اجاز صاحب جو سوال ہمارا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. سوال یہ کہ انڈیویجول لیول پہ ایویڈنس اگر سنبھال کے بیٹھے ہو، ویئر آر دی رپورٹس؟ وائی ڈونٹ وی نو اباؤٹ اٹ؟ یو آر آسکنگ اس ٹو ٹیک اٹ آن ٹرسٹ کہ وہ بڑے اچھے ہیں. یار میں تو نہیں مانتا. یار ندیم، آپ کیسے اس کنکلوژن پہ پہنچ گئے؟ مجھے بتائیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں. پر کرتے کیوں نہیں؟ یہ اس کا جواب تو آپ مجھ سے بہتر دے سکیں گے. تمام پرائم منسٹرز اس کے اوپر شور مچاتے ہیں. میں نے سب کو دیکھا ہے اس کے اوپر کہتے ہوئے ہم نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے، لیکن ہمارے سسٹمز میں کچھ ایسی ریجیڈیٹیز ہیں کہ دو منسٹریاں آپس میں نہیں بات کرتی، ڈسکوز والے اپنا ڈیٹا صحیح طرح سے شیئر نہیں کرتے دوسرے کے ساتھ، نیپرا والے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. سو اٹس اے کویسچن آف گیٹنگ آل آف دیز 4 انسٹیٹیوشنز جو سب اپنے اپنے ایونیوز کے اوپر صحیح طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو اکٹھا کر کے ایک کراس سیکشن پہ لایا جائے اور اس کراس سیکشن پہ ڈیسیژن لی جائے. اب ندیم، دس ٹیکس می بیک ٹو واٹ آئی سیڈ ارلیئر. اگر آپ کا جو ڈیفیسٹ ہو رہا ہے انرجی کی وجہ سے، اگر اس ڈیفیسٹ کو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور کوئی وہ پورا کرتا رہے گا تو آپ کیوں اس کو آپ کیوں مشکل ڈیسیژن لیں گے؟ تو پھر پیچھے ہٹ جائیں نا. پھر پیچھے ہٹ جائیں. جب ہم کہتے ہیں پیچھے ہٹیں تو آپ پلیز مان جائیں میں بھی وہاں رہا ہوں، آپ بھی رہے ہیں. میری نوکری کس چیز پہ ڈپینڈ کرتی تھی؟ میری نوکری ڈپینڈ کرتی تھی رپورٹ کمپلیٹ کرنے میں. میری نوکری نہیں ڈپینڈ کرتی تھی کہ ملک کا کیا ہوا. جتنے ملک کے پرابلم تو میری نوکری بہتر ہو جاتی، میری پروموشن زیادہ ہو جاتی تھی. یہ بھی تو ایک چیز ہے. بٹ لیٹس اسٹے آؤٹ آف دیٹ فار اے منٹ. لیٹس جسٹ ٹاک. نو because you keep defending that. No, I'm not defending. This is the problem. I'm not defending. All I'm saying is that these institutions have worked very well for many countries. Okay? As I said, that's the a fact different. that these institutions are not working for us requires us to look inside also. We are talking about the same thing, Ijaz, except you are rising to the defense of those. I'm saying the same thing. We are saying the same thing, yaar. If the power sector has not issued a single report, if the ministry has not issued a single report on this issue, if the government, I've been there 3 years, Shahid, tell me, was there more than a PowerPoint in government? All I saw was a PowerPoint. I never saw a single report. یہ کہنا کہ ان کے پاس رپورٹیں ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے. They have nothing. They're just posturing and playing with a PowerPoint. اچھا دوسری طرف چلیں. Another sector that you know well. Education پہ کیا ہمارے پاس ہے؟ Do we have anything on education? شاہد صاحب بتائیے, do we have any education stuff? کہ we got stuck in the security state. But میں تو policies کی بات ہی کر سکتا ہوں. Now you look at ابھی security state اپنی جگہ ہے, but yeah, they didn't stop us from fixing railways. They never stopped us from fixing PIA. They never stopped us from addressing the education issue. They never stopped us from doing the steel mills part. تو وہ جو سیکورٹی اسٹیٹ والا تو ہم سے تو باقی بھی نہیں ہوئے نا. تو ہمارا مسئلہ frankly to a large extent I agree with Ijaz کہ much of the problems are also with us. ہم نے کون سی ان کے لیے کوئی پالیسیاں بنائی ہیں جو پھر ایز اے پارٹ آف دس ڈسکشن کہ وہ اوپنلی ڈبیٹ ہوئی ہو. نہ مجھے پتا ہے کہ کسی نے کیا, وہ ٹھیک ہے ڈونر آ گیا اس حد تک. اجاز ٹھیک کہتا ہے کہ ڈونر آیا, اس نے
ਪੈਸੇ ਦਿਏ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। so partly because we accepted this arrangement. मेरा मसला ये है। नहीं, but I'm asking a separate question. I'm asking what policies are we making? Take education. What policies have we made in education? मैं तो कह रहा हूँ आप कोई अगर नहीं है। सोचें ना, हम अगर सोचें मैं जो तो हमारी कह रहा हूँ कि एजुकेशन, नहीं, फॉर एग्जांपल वी डिड मेक अ पॉलिसी, वी मेड सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक है ना, बनाई है ना हमने उससे पहले भी बनाई है एजुकेशन पॉलिसीज, जो हमने फॉर एग्जांपल कौन सी बनाई थी, ये जो पहले 96 जहाँ हमने फिर डाला था whatever, सिंगल नेशनल करिकुलम में भी कौन सी बात। so the issue is policy making process. All I'm trying to get at is what is the नहीं, policy उन making लोगों ने process जो हमने हमारा उनके क्या लिए भी बनाया, मुझे बताओ, रेलवे की, पीआईए की, ये सारी चीज़ों की। आई मीन टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं उस दिन ये परसों मेरा आर्टिकल भी छपा है पीआईए पे, एंड ऑल आई वाज ट्राइंग टू गेट वाज कि अच्छा यार तुमने लीज, दिस इज सपोजिटली अ लिस्टेड कंपनी एंड आई एम अ शेयर होल्डर। मैंने कहा यार मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारी लीज की पेमेंट्स कितनी है। नो वन वाज विलिंग टू शेयर एज अ शेयर होल्डर। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे ये बता दो कि तुम्हारी कोर बिजनेस में एम्प्लॉयज़ कितने हैं वर्सेस नॉन कोर एक्टिविटीज़ में नॉन। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी इज़ अ मेजर इशू, एंड आई वाज आस्किंग दीज क्वेश्चन एज अ शेयर होल्डर कि मुझे यार ये तो बताओ, ताकि मैं कुछ लिखना चाह रहा था तो मुझे ये तो बताओ। सो वो वाली जो बात है ना कि हमने ना पॉलिसियाँ बनाई हैं, हमने वही कमेटी में बैठ के, कमेटी भी नहीं कहूँगा, कैबिनेट में बैठ के किसी ने कहा यहाँ स्कूल बनना चाहिए, किसी ने कहा कि जी यहाँ पे ये होना चाहिए है, उन्होंने कहा कि जी बात किया कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल, वर्ल्ड बैंक की टाइप, कि असल में लड़कियाँ इसलिए नहीं पढ़ने आती कि बाउंड्री वॉल नहीं है। हमने बाउंड्री वॉल बना दी, लड़कियाँ फिर भी नहीं पढ़ने आई। तो उन्होंने कहा जी क्लासरूम नहीं था, हमने फिर क्लासरूम बनाए, फिर भी कोई नहीं पढ़ने आया। फिर हमने कहा जी नहीं असल में टॉयलेट नहीं थे, हमने टॉयलेट बना दिया, बच्चे फिर भी नहीं पढ़ने आए। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि नो वन एक्चुअली सॉ थ्रू दिस, वो जो पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, दिस रियलाइजेशन कि गवर्नेंस वाज एन इशू took place almost 12 years of both the government as well as the donors. But largely it should have been our own initiative कि कुछ हद तक हम करते, उस पर कोई काम हमने ढीले का भी नहीं किया। मैं ज़रा थोड़ा सा बहुत पेसिमिज्म की तरफ चले गए हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ सक्सेसेस के, जो बहुत बड़ी सक्सेसेस हैं मैं समझता हूँ। और ये सब सक्सेसेस इसलिए हैं कि हमने जब अपना नेशनल इंटरेस्ट समझ लिया कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर हमने कर लिया। मसलन हमारा नेशनल, जब हम सिक्योरिटी स्टेट बन गए तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये था कि हम हर इंडिविजुअल को ट्रैक कर सकें कि वो कहाँ का है, कहाँ से उठा है, कहाँ जा रहा है। द नेशनल आईडी कार्ड इज़ अ मेजर सक्सेस पाकिस्तान की, और ये दूसरे लोगों ने हमारे से टेक्निकल असिस्टेंस लेते हैं कि आपने अपना जो नेशनल आईडी कार्ड सिस्टम है ये इतना अच्छा है, ये हमें भी बना के दें। तो सिक्योरिटी स्टेट का जब हमें चैलेंज हुआ तो हमने उस चैलेंज को पूरा किया विद दिस नेशनल आईडी कार्ड। अब उसके कई इस्तेमाल हो रहे हैं, BISP में उसका इस्तेमाल है, हर जगह पे उसका इस्तेमाल है। इट्स अ सक्सेस, ए मेजर सक्सेस। दूसरा मैं आपको सक्सेस बताता हूँ, जब कोविड दुनिया में हुआ, कोविड सारी दुनिया उससे बुरी तरह से मुतासर हो रही थी, उस वक्त की जब इवैल्यूएशंस हुई तो पाकिस्तान का रिस्पांस कोविड में एक इंतहाई सक्सेसफुल रिस्पांस शुमार होता था। चुनाचे हमने उसको भी एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझा, हमने उसकी ओनरशिप ली और हमने उसको बहुत अच्छा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। एक तीसरी चीज़ है जिसको कुछ लोग बहुत बड़ी सक्सेस समझते हैं, हमने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया डिस्पाइट द होल वर्ल्ड्स ऑब्जेक्शन टू इट, राइट। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि वो अच्छी चीज़ थी या बुरी चीज़ थी, लेकिन हमने अपना नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट समझा कि वी मस्ट हैव द बॉम्ब एंड वी वर एबल टू मेक इट डिस्पाइट ऑल द ऑपोजिशन। जब हम सिक्योरिटी को थ्रेटन समझते हैं, हमारा रिस्पांस आ जाता है, हमारा रिस्पांस अच्छा होता है। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को
नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं बनाया। ये हमारी सिक्योरिटी पैराडाइम की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो सोल्यूशन ये है कि हम इकोनॉमिक्स को सिक्योरिटी प्रॉब्लम बनाएं। Exactly. ठीक है ना जी, वेरी गुड। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सोल्यूशन। एलीट कैप्चर एक जगह है, सिविल मिलिट्री बाइनरी एक जगह है, दूसरी जगह आ गया कि सिक्योरिटी सेट बना दो, बस ये हमारी थिंकिंग है जी। लेट्स गो टू द फ्लोर फोक्स, कम ऑन, रेज योर हैंड्स। कौन आना चाहता है? माइक ले आएं जी, माइक जल्दी जल्दी करें। किसके पास माइक है? थोड़ा भागें। नहीं जी, बोलिए। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर रिजवान, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे डोनर्स की बात की है, तो यूरोप से डोनर्स जो हैं वो यूजुअली एड को या कैपिटल को वो यूटिलाइज करते हैं, स्पेशली जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ कंट्रीज़ हैं, जबकि चाइना जो है वो दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो यूज़ करता है। तो व्हाट वी थिंक दैट विच वन इज़ बेटर फॉर द इमर्जिंग कंट्रीज़, क्योंकि जो पैसा या कैपिटल आता है वो तो करप्शन की नज़र ज़्यादा हो जाता है, तो कौन सा मॉडल जो है वो अच्छा है? Sir, you said very rightly that economic security was never been our on an agenda, right? But who should be responsible for economic security? The security institutions, who will make the policy, economic policy? Because you know the ownership of land is changing from to different institutions. So who should be responsible for economic security? थैंक यू सर, एंड आई स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जो अभी यहाँ पे बात हो रही थी डोनर्स के हवाले से, कम से कम प्रोविंशियल लेवल पे तो ये होता है कि वो डिपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहते, लेकिन यहाँ से सेंटर से उनको कॉल जाती है कि हमें भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट चाहिए, यू हैव टू टेक इट। अच्छा, ये तो एक बात होगी। दूसरा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, जिन डिपार्टमेंट्स में चैम्पियंस मौजूद हैं उस पर्टिकुलर एरिया के या सब्जेक्ट के, तो दे समहाउ मैनेज, बिकॉज इट्स नॉट अ 2+2, it has to be some kind of a synergy which can going to win some outcomes. Otherwise it's impossible. अगर current system में सेक्रेटरी साहब को आपने proposals बना के देनी है और उन्होंने सारों से briefing लेनी है, तो वो तो साल 6 महीने के बाद चला जाएगा। तो he is not going to stay and make the actual changes which are required. Thank you, Ji. There's been a lot of discussion, obviously, at the macro level. Policies या donor के ऊपर बात हुई है या government के ऊपर बात हुई है. Where is the voice of those जिनके ऊपर उन सारी policies का actual impact होता है? Where is stakeholder engagement? And where is the debate happening in the public realm? Where is the voice of the true stakeholders in all of this? सर माय There are क्वेश्चन no reports, यही तो बात कर रहे थे जी, बताइए। सर छोटा सा सवाल है। Excuse me. हमेशा हम भूल जाते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं जो कि दे आर सपोज टू गिव यू गाइडलाइन एंड पॉलिसीज। और दूसरा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने बहुत सारी एजुकेशन इंटरवेंशंस की हैं इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमेशा MOU साइन होता है कि ये एवेल्युएशन ये हो जाएगी, ये अगर इसके रिजल्ट अच्छे आए तो ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा। और मेरा 7 साल एक्सपीरियंस है कि जो मर्जी रिजल्ट आ जाए कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं होता। वो हमेशा वो ये कहते हैं कि इसको मेन स्ट्रीम करने के लिए भी पैसे डोनर ही दे दें, जबकि उन्होंने वो साइन किया हुआ था। तो आई थिंक द साइनिंग ऑफ द पॉलिसी इज ओनली टू गेट द मनी, देयर इज नेवर एनी इंटेंशन टू डू व्हाट इज एक्चुअली स्पेल्ड आउट इन दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। Point. So then why do donors land again and again? फिर भाग जाए ना, फिर भागते क्यों नहीं है? मतलब ये भी तो है ना। ये आप कह रहे हैं कि एक जंकी जो टीका लगाता है, जंकी का कोई कसूर नहीं, उसका गन लगाने वाले का कसूर है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जंकी का कसूर नहीं, पर जंकी हेरोइन तो देता है। सर माय नेम इज़ इंजीनियर वसीम अब्बासी। सर अगर हम अपना पैरेलल ड्रॉ करें विद इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया वाज आल्सो यूजिंग एड एंड ग्रांट्स, बट दे हैव रिफॉर्म्ड इंटरनली एंड नाउ दे आर बिकम इकोनॉमिकली आई थिंक sovereign and independent. But in the case of Pakistan, we have not reformed. And who will lead the reforms? Obviously political governments, but political governments are not taking lead in reforming the economic sector because they think that its repercussion will be in the shape of political caste. So they don't reform in any sector. So obviously
our military has constantly intervened through back channel that you should reform the in economic sector. So it's mean that our political setup led by civilian government has failed miserably. So I think now it is time that the military should guide economic policies of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ एहसान मीर, मैं पाइड का स्टूडेंट हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि 2001 में हमने एक पॉलिटिकल पॉलिसी बनाई कि हम अफगान को बम करेंगे, नेटो को सप्लाईज देंगे और ये सारा कुछ यहाँ पे भी करेंगे. ये अच्छा हुआ ये सारे बच्चे चले गए, अदरवाइज़ अफगानिस्तान में इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में इस तरह के बच्चे आपको हज़ारों की तादाद में मिलेंगे. उसके साथ साथ वाकई में एक अहम क्वेश्चन है कि हु मेक्स पॉलिसीज़ इन पाकिस्तान के इस एक ही पॉलिसी के बाद बलूचिस्तान हो या केपी हो, यहाँ ये बिल्कुल गर्क हो गए हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली. तो वो कौन है जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और अपने पेरिफेरीज का ख्याल नहीं रखते? और दूसरी सर बात कर रहे थे कि एड की, ये एड, हम इस एड का क्या करेंगे कि जहाँ से हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे लोग मरे? ये फिर ऐसा ही होगा कि बंदा अपने मुंह पे कालक मले और उसके बाद फायज़ा ब्यूटी क्रीम लगाए कि बस ठीक है, हो गया. चलें जी आगे. सर मैं जो बात करना चाहता हूँ, ये बताएं कि व्हेन द एज इज ड्राइंग अप, ड्राइड यानी श्रिंकिंग है उस पे, और अब देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू ब्रिंग अ चेंज. डू यू थिंक कि आइलैंड अप्रोच जस्ट लाइक SIFC कैन डिलीवर? और अगर ये भी डिलीवर नहीं कर सकती तो व्हाट्स नेक्स्ट? हाँ जी. देखें, जो पॉलिसी की बात हो रही थी इवैल्यूएशन की, किसी ने जिक्र किया पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का. वो जो अफ़गान पॉलिसी है पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्कस करती है, देखो ना. इवेंचुअली एक प्रोसेस हमने बनाया तो हुआ है ना पार्लियामेंट का, कि जहाँ पे ये डिस्कशन हो. ठीक है, चलो हम हमारे साथ अभी नहीं करते आप सिविल सोसाइटी जिसको कहा जाता है उससे, पर वहाँ से अगर ये प्रोसेस भी तो शुरू हो रहा है, तो इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, अगर पार्लियामेंट ने भी अपना ये काम नहीं करना तो फिर कैसे आगे चलेगा? सो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वन हैज़ कि एक तो कोई है नहीं कि ये पॉलिसी का फैसला हो गया, किसी ने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया. पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार तो है ना कि उनको बुलाए पार्लियामेंट कमेटी में, कोई एक्सपर्ट्स को बाहर से बुलाए ना, वो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, सिर्फ खुद ही बैठे होते हैं. मर्जी होती है तो सवाल पूछ लेते हैं, नहीं मर्जी होती तो वो कार्रवाई डाल के कि आज पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई है. मिसाल के तौर पे जस्ट टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट, उसी पार्लियामेंट ने ये डेट क्या वो कहते हैं वो डेट लिमिटेशन एक्ट पास किया ना. कभी उन्हें किसी को बुलाया कि यार ये तुमने क्या किया है, आज तक उस परसेंटेज पे नहीं पहुँचे, You've always exceeded that. आज तक किसी ने पूछा? So मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज जिसका जिक्र कर रहे थे इजाज़, वो भी अपना काम नहीं करती. So one starts wondering कि evaluation किसने करनी है, कैसे होगी? अगर कोई आपसे बात, चलो हमसे नहीं कर रहे, जो उनको बुला के उनसे करवा सकते हैं, पॉलिसी समझ सकते हैं, डिस्कशन करते, वो भी नहीं करने को तैयार, तो मुझे नहीं पता कि निज़ाम आगे कैसे चलेगा. और तो मेरे ख्याल ज़्यादा कमेंट्स ही थे जिसके बारे में मैं क्या कहूँ. आई मीन रियली हाँ नहीं, ये बात तो सारी रिफॉर्म की है ना. रिफॉर्म की बात है ना. आप रिफॉर्म करना ही चाहते तो क्या करें? वो यही बात हो रही है बार बार कि आप करना नहीं चाहते. आपके जहन में ये है कि यार कौन से कागज़ पे दस्तखत करने हैं, कि तुमने मुझे कितने पैसे दे रहे हो. वो ये नहीं पूछते किस चीज़ के लिए दे रहे हो. यकीन माने ये हम झक मार चुके हैं. ये कभी किसी ने पूछा कि किस चीज़ के लिए दे रहे हो. वो कह रहे हैं 250 मिलियन दे रहे हैं. उन्होंने कहा जी बस ठीक है, बताएं कहाँ साइन करना. मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ अपने तजर्बे की. एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम ADB का, ठीक. मैंने मैं को ज़माने में सिर्फ हुकूमत में था कुछ अरसे के लिए, तो मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को कहा कि जी आपने ये $350 मिलियन अप्रूव कर दिया, आपने 2 मिनट नहीं लगाए. आप सोशल वेलफेयर का सेक्रेटरी लगाने के लिए 2 घंटे का इंटरव्यू करवाते हैं 3 लोगों से अलहदा.
ये 350 मिलियन आपने अप्रूव किया है, किसी ने पूछा तक नहीं। और मैं एक्रिंग में बैठा कह रहा था कि खुदा रहा इसने किसी ने कुछ समझ आया कि ये क्या है। मैंने कहा जी क्योंकि इसमें मैं काम कर चुका हूँ, इंडिपेंडेंटली देख चुका हूँ इसको, तो मेरी बात सुन ले। तो मेरे कहने का मतलब ये वही है कि उनको यही बताया गया था कि सर बड़ी ज़रूरत है, इसको ना आप 250 मिलियन करें और इसको साइन कर दें। मैं जब पंजाब में था, अच्छा नहीं लगता अपनी बात करने की, एडीबी एक थर कैनाल के लिए पैसे दे रहा था क्योंकि फौजियों को ज़मीनें बांटनी थी। मैंने कहा भाई मुझे पहले ये बताओ कि पैसा वो पानी है नहीं तो तुमने एक और कैनाल बनानी है। मुझे कहा गया कि जी ये पैसे तो चाहिए। मैंने अभी तक मुझे याद है मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब पैसे आपको चाहिए, वाई शुड दैट बी द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आप ले लें। मैं लेने को तैयार नहीं, उस प्रोजेक्ट को मैं लेने को तैयार नहीं था। मैं चला गया तो उसके बाद ज़ाहिर ले लिया गया। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट सिंपली इज़ कि हमारे यहाँ जो बार बार बात एजाज ने भी की, नदीम भी कह रहे हैं कि हमारी मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरह फाइनेंसिंग हो जाए, काम थोड़ी देर चल जाए, कल मैं यहाँ नहीं हूँगा। डोनर भी नहीं सोचता कि यार ये बच्चे की तो कोई नीयत नहीं है सुधरने की, वो भी दे देता है। उनके यहाँ जस्टिफिकेशन यही होगी कि यहाँ पे बहरान आ जाएगा, फिर इस बहरान का हल क्या होगा, फिर गरीबों के साथ क्या होगा, फिर वो गरीबों का जिक्र आ जाता है। मैं तो यही मेरी दुआ है कि वो एक डोनर, शायद उनकी इंटेंशन तो बड़ी क्लियर है, जबकि वो उन बंदों को फॉरेन ट्रिप्स पे लेकर जाते हैं और उनको नौकरियां देते हैं, तो फिर मुझे तो समझ नहीं आती इंटेंशन में क्लैरिटी क्यों नहीं है। दे वांट टू गिव द लोन, लेट्स फेस फैक्ट्स, दिस इज द थिंग। एजाज गो अहेड आंसर। कमेंट्स ही थे, जैसे शायद ने कहा है, तो मैं बहुत सारों के साथ एग्री करता हूँ। 2 कमेंट्स थे जिनके ऊपर मैं अपना रिएक्शन दे सकता हूँ। एक तो था कि शायद हमारी फ़ौज को करना चाहिए सब कुछ, क्योंकि मुशर्रफ की गवर्नमेंट के बाद ये तमाम इंडिकेटर्स नेगेटिव हो गए थे जिनकी मैंने बात की है, तमाम नेगेटिव हो गए थे। और जितना कंसेशनरी कैपिटल हमें मुशर्रफ की गवर्नमेंट में मिला है, जब वो गए हैं और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई थी, देयर वाज नथिंग इन द किटी, सब खर्च हो गया था। चुनांचे कोई गारंटी नहीं है कि an unelected government will necessarily give us the answers. वो जो अर्लियर पीरियड था उसमें पहले हिस्से में फौजी हुकूमत थी, लेकिन उसके बाद भुट्टो की हुकूमत भी आई और उसके बाद फिर फौजी हुकूमत आई। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसका हल फौजी हुकूमत है, ख़ासतौर पे आजकल के हालात में, आजकल के ज़माने में। या तो ये हो ना कि फ़ौज का एक पूरी बटालियन हो फ़ौज की जो इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हों शुरू से ही। जब लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं तो उन्हें भेज दिया जाए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि उन्होंने जब जनरल बनेंगे तो उन्होंने इकोनॉमिक को संभालना है। अगर तो वो हो रहा हो साथ तो मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है। अगर वो नहीं हो रहा तो जिस काम में वो बहुत अच्छे हैं हम उन्हें वही कर लें, ये ना हो कि हम उससे भी चले जाएं। इसलिए हमें थोड़ा मुताहत रहना चाहिए उसके बारे में। उसके अलावा चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की बोरोइंग का सही इस्तेमाल किया है। जो हमारी एक्सपीरियंस में रहा है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हुई ज़्यादातर उनका अच्छा मसरफ हुआ। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर में इंगेज करना एक अच्छी चीज़ है। मसला सिर्फ ये है, और हमें, चाइना हमारा दोस्त है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन चाइना की जो दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं चल रही। श्रीलंका का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अफ्रीका में कई ममालिक हैं जिनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। चुनांचे हमें चाइना के साथ मिल के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ढूंढना चाहें जिनमें कि कामयाबी मुमकिन हो सके। मसलन एनर्जी सेक्टर के लिए आपने बोरो किया और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स आई। हमारा मसला ये नहीं है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है बिजली जनरेट करने की, हमारा मसला ये है
کہ ہم اس کیپیسٹی کا صحیح استعمال نہیں کرتے. اس کو اس کیپیسٹی کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اگر چائنا اور پروجیکٹس لگاتا جائے گا تو ہماری دوستی بھی اس میں دیکھیے جی, ختم ہو سکتی ہے. میں تو اس چیز میں بلیو کرتا ہوں, ایک سیکنڈ بھی کم, میں تو اس چیز میں بلیو کرتا ہوں انلیس وی ٹیک چارج آف آور سیلفس تو کچھ نہیں ہوگا. یہ جو چائنا وائنا سب فارن پالیسی پہ ہم ریلائی کر رہے ہیں, ناٹ این اکنامک پالیسی, اٹ از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا سیکورٹی اسٹیٹ. The point is, we as a people have never taken economic policy seriously. ہماری اکنامک پالیسی صرف ہوتی ہے ہائے غریب ہے, غریبوں کے لیے درد ہے ہمارا, ہائے یہ کرائسس ہو گیا. وی نیور ہیو اے کنسسٹنٹ کوہیرنٹ پالیسی. اب میں آپ جو سب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, چلے مجھے بتائیں وہ جو ملٹری والی بات ہے جو اعجاز نے بھی کر دی, میں اس کو صرف ایمفیسائز کرنا, ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جمہوریت نہیں چلی, ہمیں ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے, اسی وہ بھی کر کے دیکھ لیا. شاید یہ پرانے سوال کیوں لے رہے ہیں, مجھے بتاؤ. چلو سب کچھ کر کے دیکھ لیا, کامن فیکٹر کیا ہے؟ کامن فیکٹر کیا ہے؟ سب کچھ کر کے دیکھ لیا, واٹ واز کامن ان آل دیز گورنمنٹس؟ سیریس لوگ تو نہیں ہیں. پوائنٹ از لیٹس گیٹ ٹو سم آئیڈیاز, ٹو کوئی فریش آئیڈیاز بھی نا. یہ ملٹری ڈیموکریسی یہ ہم ڈیبیٹ کر چکے ہیں. تو میں صرف سوال پوچھا گیا تھا. ہاں بتاؤ, واٹ از دا کامن فیکٹر ہیئر, یہ بتاؤ واٹ از مسنگ ان آل دس. جو میں بار بار کوشش کر رہا ہوں, واٹ از مسنگ ان آل. انرجی سیکٹر میں آپ نے لاس کیا, ایجوکیشن سیکٹر میں آپ نے مار کھائی, آپ نے ہر جگہ مار کھائی. یہ کہنا کہ سیکورٹی اسٹیٹ میں بھی آپ نے مار کھا لی, وہاں بھی ماشاء اللہ یو اچیو نتھنگ. یو ٹیل می ان واٹ ایریا ہیو وی اچیوڈ اینی تھنگ اینڈ واٹ ریفارم ڈو یو وانٹ آؤٹ آف اٹ. یہ کوئی پتے کی بات کرے نا. جی بولیے, کیا کہہ رہے ہیں, بولیے. تو گورننس کرائسس بات کریں نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. گورننس کرائسس کیا, دیں جی مائک ان کو, مائک کون ہے, مائک دیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹ از دا گورننس کرائسس. ایک سیکنڈ, جو مین ایشو ہے دیٹ از دا گورننس کرائسس. گورننس کرائسس میں یہ ہے کہ ہمارے جو تمام جو اوپر مین بیوروکریسی ہے اینڈ پولیٹیکلی لیڈ, دے آر ناٹ کیپیبل ٹو ڈیلیور. اگر ہم اسی کا کمپیریزن کریں ود دی ملٹری اینڈ اٹس بیوروکریسی, اور اس کے انڈر جو ادارے کام کر رہے ہیں, جیسے فوجی فرٹیلائزر ہو گیا اور فوجی سیمنٹ ہو گیا, ایوری ون از پرفارمنگ ویری ایفیشینٹلی, دے آر ویری پروفیٹیبل ان دس کنٹری. سو وین وی کمپیئرنگ ود دیم with the corporations of Pakistan, which is run by civilian government, آپ کی بات they are miserably fed. بالکل ٹھیک ہے. So it's mean that بس ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. we've come down to the military bureaucracy. جی بتائیے, آپ بولیے. آپ جی, my 2 cents is that the key problem is we lack accountable government. اکاؤنٹیبل سے کیا مطلب یار, ہم نے 50 سال ضائع کر دیے اکاؤنٹیبلٹی میں, نیب بھی بنا دی, کرپشن کی گیم بھی کھیل لی. اب خدا کے واسطے کتنے لوگ گاٹے ساروں کو ہم اڈیالہ بھیج دیں. میری عرض سن لیجیے. ہاں جی بتائیے. آپ نے سوال کیا کہ کس ادارے میں گورنمنٹ میں رپورٹ آتی ہے. نہ آپ کے لوگ رپورٹ مانگتے ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو پروڈیوس. یہ اصل بات ہے. That's the sad state of affairs. بالکل صحیح. We have recognized the enemy is us. The enemy is us, but enemy is not us کہ ہم کہہ دیں ہاں جی سب ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ, we can't make a report. سمپل بات یہ. Can we make a report? کیوں جی شاید صاحب, can we make a report? اجازت صاحب بتائیے. وہ جو کمپٹنس والا ایشو ہے, we keep referring to corruption, but to me the real issue is the competence part which covers all these things جو آپ نے. کیوں جی اجازت, what's your view? Corruption versus competence اور واٹ ایور. میرا اس میں کوئی نیا ویو نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کرپشن کے ایشو کو. دیکھیے میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ وہی ملک ہے, وہی شہر ہیں, ویسے ہی لوگ ہیں. ایک پیریڈ میں بہت اچھا کر رہے ہیں اور ایک پیریڈ میں بہت برا کر رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تبدیل کیا ہوا ہے. تو میں تو وہ تبدیلیاں دیکھ رہا تھا جس کی میں نے ذکر کیا تھا. ایک تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا کنسرن جو تھا وہ اکنامک ڈیولپمنٹ سے ہٹ گیا. ہمارا کنسرن ہو گیا کہ ہم کس طرح سے فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کے ہمیں کسی طرح سے پیسے آتے رہے, اور پھر ہم ان پیسوں کا اپنے آپ کو سیکیورٹی جو دوسری سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے اوپر فوکس کرتے رہے. مجھے ایک یہ فرق نظر آیا. دوسرا مجھے فرق ڈونرز کی طرف سے نظر آیا کہ پہلے پیریڈ میں ڈونرز وہ جینوئنلی انٹرسٹڈ ان ڈیولپمنٹ. وہ ڈیولپمنٹ نئی اس کو ڈسپلن بنا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں اس کو کیسے, اور پاکستان واز ناٹ اے فرنٹ لائن اسٹیٹ. 60 to 80 میں اس وقت بھی ریزنز ہمارے سے انگیج کرنے کے امریکہ کے اور دوسرے ممالک کے یہی تھے
کہ اس وقت تو سوویت یونین کو کنٹین کرنا چاہتے تھے. تو لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ ملک اگر اکنامکلی اسٹرانگ ہوگا تو یہ ان انفلوئنس سے اپنے آپ کو بچا سکے گا. چنانچہ انہوں نے صحیح قسم کی لینڈنگ کی, لیکن اگلے پیریڈ میں وہ بھی کھسک گئے وہاں سے. چنانچہ میں ندیم بار بار کہہ رہے کہ میں ڈیفینسو ہو رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے ایک شفٹ ہوا ہے. ہمارا اپنا فوکس ہٹ گیا اکنامک ڈیولپمنٹ سے, ٹرو اکنامک ڈیولپمنٹ, اور ڈونرز کا فوکس بھی ہٹ گیا کیونکہ انہوں نے ان انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا فار پولیٹیکل لینڈنگ. تو یہ دونوں طرف کا قصور ہے. اب اس کا حل ڈھونڈنا ہے. ہم صرف یہ بار بار یہ نہیں کہہ سکتے کہ قصور کس کا ہے, اس کا حل ڈھونڈنا. اس پہ چھوٹی سی بات کہہ دو. پہلی چیز تو پہلے سٹیج کی ہماری تھنکنگ فالس ہے. اس وقت بہت سارا ڈیولپنگ ورلڈ ابھی آیا نہیں تھا مارکیٹ میں, صرف ہم ہی مارکیٹ میں تھے. نمبر 2, بہت ساری کنٹریز بعد میں مارکیٹ میں آئی ہیں. افریقہ سارا بعد میں ہوا ہے آزاد, باقی جگہ اس کے بعد سوویت یونین وغیرہ بعد میں آزاد ہوئے ہیں. یس وی سیمڈ اے چیمپئن ان اے اسمال یارڈ. نمبر 2 یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اچیو کوئی خاص نہیں کیا تھا. اٹ واز بیکاز وی کیم فرام اے لو بیس. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ بات ہے کہ جی ابھی ہمارے پاس ڈونرز بھی اس وقت بہت کم تھے. ورلڈ بینک بھی نہیں آیا تھا, اس کو لینڈنگ ہی نہیں آتی تھی. پاپا نے کب اگر انٹرویو سنے ہم نے بالکل رزلٹ بڑے اچھے آئے آف اے لو بیس, آف اے ویری لو بیس. جس ملک میں ایک روڈ نہیں تھا, جس ملک میں بالکل ٹھیک ہے, ترقی جلدی ہوگی. بٹ quite frankly I don't want that debate. I think the debate that we want is very simple. Decide which debate you want. Once you start talking, you're going to get engagement. یہ تو نہیں ہو سکتا یہ بات میں کرنا نہیں چاہتا, یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں. Okay, so what I just want to ask you this thing. You are saying that the governance in the civil service system is exactly the same as it was in 1960? So hasn't it got corrupted much more? Of course. Does it have the capacity to deal with this complex world? Of course it's not. Of course it's not. But we know what the big changes are. Okay. We know those. Okay, good. اب ان بگ چینجز میں سے اب آپ نے ذرا ڈیپ ڈائیو کرنا ہے کہ اس کا امپیکٹ آپ کی سول سروس پہ کیا ہوتا ہے. سول سروس ایز ڈیسیجن میکرز فار مینیجنگ دی اکانومی, اس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. اس کا امپیکٹ آپ کی جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ کتنی اسٹیبل ہوتی ہیں جب وہ الیکٹ ہو کے آتی ہیں. ان کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ پورا ریفارم کریں تاکہ وہ اپنا پورا سائیکل کمپلیٹ کر سکے, تاکہ الیکشن میں ہی ان کی ایویلیویشن ہو. زیادہ تر گورنمنٹس ٹرم کمپلیٹ ہونے سے پہلے گرا دی جاتی ہیں. تو ان کا کیا انسینٹیو ہے کہ وہ ریفارم کو پورا کریں. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو ڈیپ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم جو کہ I don't agree with you that nothing was happening and somehow we were able to do it. I think it took a lot of effort and there were very good civil servants at that time, including your respected father, جنہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا اکنامک مینجمنٹ کے لیے اور ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے لیے. اب وہ نہیں ہو رہا. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ہو رہا. Let's get deeper into that. Please, let's get deeper into that, Ijaz. Today, we'll get, okay, then you can go. We'll get deeper into it today because quite frankly, we haven't got deeper into it at all. We are just defending the World Bank. Ji, bataiye. Boliye, jaldi se. Assalamu alaikum, sir. Haan ji. Boliye. Assalamu alaikum, sir. My name is Misbah. My question, I would like to add a comment and sir was talking about success stories like Nadra, we have issued ID cards and all that, and then success story of atomic bomb and then COVID. Then my question is, why can't we make economic security as that important کہ ایسی سچویشن کریٹ کر دی جائے کہ جیسے یہ سکسیس ہم نے اچیو کیا ہے, ہم اکنامک سکسیس یا اکنامکلی بھی اسٹرانگ کنٹری بن جائیں آؤٹ آف ڈیٹ اینڈ آل دیٹ تھنگس. جی بالکل. اینی ایلس جی؟ جی سر, لاسٹ راؤنڈ آف کوسچنز, گو اہیڈ. جی سر, آئی ووڈ لائک ٹو میک اے کامنٹ ہیئر, مے بی سرٹن سجیشنز ایز ویل, کہ ہم نے بات کی اکنامک سیکورٹی کی, جسٹ لائک یو نو ادر تھنگس. سو ایک جب ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں تو ایک ٹرم ہم نے سنی تھی, کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. آئی تھنک وی ہیو لاسٹ ٹریک اور میننگ آف دیٹ ٹرم اوور دا ایئرس, کہ ہم پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ ایک ہمیں ڈائریکشن دے کہ ہماری انڈسٹری کس ڈائریکشن میں جانی چاہیے, کس انڈسٹری پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے.
ایک کوئی حکومت آتی ہے, وہ فار ایگزامپل آٹوموٹیو پالیسی کو آپ دیکھ لیں, میرے حساب سے تو پاکستان میں گاڑیاں بننی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. اور ہمارا جو اسٹرینتھ ہے اس پہ ہمیں کھیلنا چاہیے. ہم اپنی ویکنیسز پہ کھیلتے ہیں, کوئی ہمیں آئیڈیا دیتا ہے کہ جی یہ کر لو تو ہم یہ کر لیتے ہیں. اب جیسے ابھی گرین انرجی کا ایک جو ہے زور اپنا پڑا ہوا ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی جو ہے سولر امپورٹ کرنے میں گھس رہا ہے, بٹ نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ مینوفیکچرنگ سولر پینلز ان پاکستان, اینڈ آئی ونڈر وائی از دیٹ. بالکل ٹھیک جی. سو اس طرح کی کوئی ایسا ادارہ ہمارے پاس ہونا چاہیے جو کہ کنسسٹنٹلی یہ پالیسیز بنائے, ڈائریکشن دے. انویسٹرز کو بھی اس طرف جانا چاہیے, ہمارے اداروں کو بھی, ہماری جو ہے کنزیکٹیو سکسیسو گورنمنٹس کو بھی اسی ایک ڈائریکشن پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ اوریجنلی پلاننگ کمیشن کا رول تھا جو ہم نہیں کر پائے, وہ ایک لمبی بحث ہے. السلام علیکم سر. سر مائی نیم از عبداللہ. میں بیسیکلی آئی ٹی کا ٹیچر ہوں, کمپیوٹر سائنس سے میرا بیک گراؤنڈ ہے. سر بٹ آئی کم ٹو دس سینٹینس ہو میک پالیسی ان پاکستان. سر میرا آپ سے کویشچن ہے چھوٹا سا, کہ جب ایک ایز اے عام آدمی اگر مجھ سے پوچھا جائے, جو بھی ڈسکشن ہو رہی تھی ریگارڈنگ دا ملٹری گورنمنٹ اور یو کین سے آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ, گلوبل ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں جو بڑی آئی ٹی ٹیک کمپنیز ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں امریکن پالیسی کو. اگر مجھے کہا جائے کہ بھائی بہتر کون سی ہے پاکستان میں, کیا ہماری جو اشرافیہ ہے, جس کو سو کالڈ اشرافیہ کہہ سکتے ہیں, امیر لوگ ہیں, اگر ہم اس کی بات کریں, ڈیموکریسی کی بات کریں یا بات کریں ملٹری کی, سر ٹرسٹ ایشو بہت بڑا ہے. تو میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹرسٹ ہیں, نہ ہمارا ٹرسٹ ملٹری پہ ہے, نہ ہمارا ٹرسٹ اپنی ڈیموکریسی پہ ہے, نہ ہمارا ٹرسٹ اپنے اداروں کے اوپر ہے, اور ایون نہ ہی ہمارا انٹرسٹ ان لوگوں پہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر ملینئرز ہیں یا بلینئرز ہیں, امیر لوگ ہیں, نہ ہمارا ٹرسٹ اس پہ ہے. تو جو ٹرسٹ ایفیشینس ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, یہ کیسے آیا, اس کے کیا عوامل تھے, اور اس کو ہم کیسے برج کر سکتے ہیں؟ اس پہ آپ نائب بی بی سے بات کریں, وہ اس پہ کام کر رہی ہیں. اور کوئی جی بتائیے, anybody else? چلیں جی last comment. I want to come back to Ijaz's point about the transition to a security state and how that might explain پہلے ہمیں more effective lending تھی, اب نہیں ہے. I would like to question that by saying that if you look at project lending, which is what the bulk of the previous lending was, I would submit that even the effectiveness of project lending in the security state phase جو اب بعد کی بات کر رہے ہیں has gone down. I would like to submit that over time our capacity as a state to implement has declined dramatically. I would like to submit کہ کیونکہ ہم نے اپنے اوزار استعمال نہیں کیے, تو وہ over time they have gone. We've lost all our capacities to deliver. So it's not just yes, that transition was part of the problem, but over time we have lost our technical capacity, our evaluation capacity, our reporting capacity, and that is something that will take time to rebuild. پہلے قبلہ درست ہوگا, اس کے بعد یہ چیزیں ہوں. I just have a comment and a question as well at the end of my comment. The comment is that unfortunately in Pakistan what we have seen is the policy making process is very centralized. It's not very inclusive. From my experience working in policy, not just in Pakistan but abroad as well, is that usually think tanks, academia, research institutions are given a very broad role in policy making. We have seen that in US, UK, all the advanced countries, even countries like India, where they have think tanks like ORF, they have a huge influence in formulating their not just foreign policy but domestic policy as well. In Pakistan, we have seen that think tanks are only involved, for at the level of tokenism, which we have in the ladder of participation. At the level of tokenism, they are involved and they are not given a meaningful role in the policy making. Secondly, the policy making process itself is it's just scratching the surface of the issue. It's not very in-depth, it's not very research-oriented or evidence-based policies in most of the cases. کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں, فار ایگزامپل پلاننگ کمیشن, جہاں پہ بڑی ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ ہوتی ہے, لیکن بہت سارے ایون ایٹ دا پروونشل لیول آئی ہیو سین that it's not very up to date with those things. One last question and also a comment as well is that we talked about economic security. So we see that institutions like SIFC have been established to attract foreign donors, foreign governments to invest in Pakistan. جب ایسے ادارے بن رہے ہیں تو پھر یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ آپ بند کر دیں, یہ ریپیٹیشن کی ہو رہا ہے. آپ کے پاس ایک ادارہ آلریڈی اتنا بڑا ہے, اتنی بڑی بیوروکریسی ہے, اس کے بڑے اس کے فنڈز ہیں, اس کی اتنی سیلریز مل رہی ہے,
تو پھر وہ بند کر دیں, پھر آپ SIFC چلائیں. تو how do we tackle this repetition of institutions? Let me take this. دیکھیں, آپ نے بھی بہت سفر کیا ہوگا, میں نے بھی اپنی پروفیشنل لائف میں بہت سارے ایئرپورٹ سے گزرا ہوں. پاکستانی ایئرپورٹ پہ جو سیکورٹی چیکنگ ہوتی ہے وہ 6 دفعہ ہوتی ہے before you can enter the plane. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے, اس نے کہا جی جو پہلی لیول کی آپ کی سیکورٹی چیک ہے نا, وہ یہ اس کے اوپر اگلی اس کا چیک ہے, اس سے اگلی اس پچھلی والے کا چیک ہے, اینڈ سو آن سو. یعنی 5 ادارے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو چیک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ پہلے ادارے کو ہم ٹھیک نہیں کر پا رہے. اور یہ ہمارا پالیسی میکنگ میں یہ ایک رواج ہے. مثلاً کچھ لوگ پتنگوں کے اوپر شیشہ لگا کے ڈور بناتے تھے اور اس سے موٹر سائیکلسٹ کو نقصان ہوتا تھا. یہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے, اور جو لوگ ویسی ڈور بنا رہے ہیں ان کو پکڑیں, ان کو سزا دیں. ہم نے کیا کیا, پتنگوں کو بین کر دو. چنانچہ یہ جو ایک پالیسی میکنگ ہے نا, ایک میں ویری بلنٹ انسٹرومنٹ اور دوسرے میں انسٹرومنٹ پہ انسٹرومنٹ. These are all signs of having lost the capacity to take decisions sensibly. یہ ہونا نہیں چاہیے کہ آپ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ پروونشل لیول پہ بھی بنایا ہوا ہے, آپ کے فیڈرل لیول پہ بھی بنے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے ایک مخلوط قسم کا ایک اور بورڈ بنا دیا ہے کہ ہم تمام دوسرے بورڈز کو ہٹا کے تو اس پہ. اس طرح سے کام چلتے نہیں ہیں. You have to start fixing things and you have to address the problem where it is. یہ جو ملٹیپل ایجنسیز کی آپ بات کر رہے ہیں, پرفارمنگ دا سیم رول, ملٹیپل ایجنسیز تو بے شمار ہیں ہمارے. صرف یہ نہیں ہے کہ پروونشل اور فیڈرل میں آپ کو بے شمار گرا دوں گا, بیت المال, زکوٰۃ, تو یہ ساری BISP, یہ ساری ہیں. فیڈرل لیول پہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گی, پروونشل میں بھی بے شمار ملٹیپل ایجنسیز ڈوئنگ دا سیم تھنگ. ٹریننگ انسٹیٹیوٹس دیکھ لیں, ٹیپٹا ہے تو وہ زکوٰۃ والی ہے, تو وہ دوسری ہے, سو اینڈ سو آن سو فورتھ. سو ہم نے یہ والا جو ادارے بے شمار کھولے ہوئے ہیں وہ تو یہی ہے. اٹس ناٹ جسٹ ان 1 or 2 کیسز جیسے آپ نے مثال دی ہے, وہ ہر جگہ یہی ہے. ملٹیپل ہیں ود ان دی سیم گورنمنٹ, ناٹ جسٹ بٹوین گورنمنٹس بٹ ود ان دی سیم گورنمنٹس. مہتاب, یو ایڈریس یور ہینڈ. نہیں مہتاب, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا اپنا شاید. ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پالیسی تو ہم بنا نہیں سکتے, جس ریزن سے مرضی کریں ہم پالیسی نہیں بنا سکتے. دوسری بات بھی واضح ہو گئی, وی آر اے بیگر اسٹیٹ. تیسری بات بھی واضح ہو گئی کہ ڈونرز کا انفلوئنس ہمارے اوپر ہے. وی کین ڈس ایگری کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اور سیکورٹی اسٹیٹ تو خیر میرا تو خیال ہے, اجاز اینڈ آئی ڈس ایگری, میرا تو خیال ہم شروع دن سے ہیں. سیٹو سینٹو میں ہم تھے, ہم نے ماشاء اللہ گیری پاورز کو یہاں سے بھیجا, ہم نے سارا جو بھی سوویت یونین پالیسی تھی اڈاپٹ کی. تو یہ سیکورٹی اسٹیٹ والی فلائی نہیں کرتی. آئی تھنک آرگیومنٹ دیٹ ان مائی مائنڈ فلائز از ویری سمپل. اوکے, میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو دس از مائی ویو. دس جی message of hope for the youth is wake up and leave the country. Wake up and leave the country. This country is not meant for you. This country is not meant for you. This country is meant only, we are a colonized nation. We are agreed, you may not accept it, but the fact is we are a colonized nation. We have no capacity to make policy. ہم ٹاسک فورسز بناتے ہیں, اکنامک کاؤنسلز بناتے ہیں جن کوئی کام نہیں کر سکتی. ہم ایک تماشا بناتے ہیں اکنامک پالیسی کا. ہمارے پاس اکنامک پالیسی کا کچھ ہے نہیں. ہم رپورٹ کوئی چھاپ نہیں سکتے, ہم کوئی ڈیٹا بھی نہیں چھاپتے. پرانے زمانے میں کوئی چھاپتے تھے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ جیب میں پڑا ہے. بھائی کہاں پڑا ہے, دکھاؤ تو صحیح. ہم تو مانتے ہی نہیں کہ آپ کی جیب میں کچھ پڑا ہے. ہم تو مانتے ہی نہیں کہ آپ کے پاس پاور سیکٹر میں. ندیم, یہ آپ کے ویوز ہیں اور آپ ہیں, لیکن یہ اس ڈسکشن کا کنکلوژن یہ نہیں ہے. Okay, my friend. No, agreed. Ijaz thinks we have a magic lamp somewhere. Ijaz thinks کہ bureaucrat can solve the problem. بھائی آپ لوگ مجھے بتا دیں کتنے لوگ سوچتے ہیں bureaucrat solve کر سکتے ہیں پرابلم؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہے؟ ہاں جی, سب کچھ کر سکتے ہیں. بتائیے ہم لوگ کیا, بتائیے کون. مشکل یہ ہے کہ ہم سے تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, پر یہ جو یوتھ ہے میرا خیال ہے ان کو اب چاہیے کہ یار خود میدان میں اترو. ایک طرف جو رو رہے ہو کہ یار یہ سیاستدان کچھ نہیں کرتے, تو آؤ نا یار میدان میں,
आओ नहीं बिल्कुल आ सकते नहीं ऐसी बात शायद ये नहीं। क्या बात है, कैसे आए मैदान में, प्लीज बताएं. हाउ कैन दे कम इन द मैदान? ये क्यों नहीं आई आ थिंक दिस इज फॉल्स होप. प्लीज बताइए वो नहीं, पर शोर मैदान तो- में आके यार, करें वो क्या? तो शोर भी नहीं बचाते भाई। शोर बेचारे कैसे नहीं ऐसी बात नहीं। So this was the last session of Econ Fest Islamabad. Islamabad Rawalpindi, आपका बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छी हमें पज़ीराई मिली आपसे, बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही, हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक है. तो इसके साथ ही हम अब रुखसत चाहते हैं. अगला Econ Fest हमने प्लान किया हुआ है लाहौर अल-हमरा में इंशाल्लाह फरवरी 2024 में, तो इंशाल्लाह वहाँ पे लेके चलेंगे. थैंक यू जी.